دوستو پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمجھوتا ایکسپریس کی بوگیاں عید ٹرینوں کے ساتھ استعمال کی جائیں گی۔ بھارت نے 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگائی تھی۔ بھارت کو ان کی ٹرین مسافروں سمیت واپس لے جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ بھارتی اقدام کے جواب میں کیا گیا ہے۔ سری نگر یروشلم نہیں، خطرہ ہے کہ آئندہ سال جنگ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہوئی تو یہ آخری ہوگی۔ مودی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے ہر لحاظ سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے شملہ معاہدے اور عالمی اداروں کی قراردادوں کو تہو بالا کر دیا ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ دوستو مودی کی سیاست لال چوک سری نگر میں ختم ہوگی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان، انٹیلیجنس حکام اور سول قیادت شریک ہوئی۔ ادھر معروف صحافی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ مودی تمام صورتحال سے متعلق ٹرمپ کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بتا چکے تھے۔ مودی نے دوسری بار رواں سال فروری میں ٹرمپ کو اس متعلق آگاہ کیا تھا۔ امریکی صدر جانتے تھے کہ وادی میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سمیت وزارت خارجہ میں سے کسی کو بھی اس کے متعلق خبر نہیں ہونے دی۔ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کیوں کی اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مودی نے مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا؟ اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ بیان کیوں دیا تھا۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ وادی میں اب حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد امریکہ اس پر بات کرنے کو تیار ہوگا جسے ثالثی کا نام دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ امریکہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لے گا یا بھارت کو وادی میں جانے سے روک دے گا۔ دوستو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ساری توجہ افغانستان پر ہو، لیکن امریکہ کسی صورت پر بھی انڈیا کو ناراض نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے، یہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے۔ تمہیں تو میں باندھ کر آیا تھا ڈبو، مشاہد اللہ کا فواد چودھری پر سخت وار، دونوں میں شدید تلخ کلامی اور گالم گلوچ۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آج بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اجلاس میں مشاہد اللہ اور فواد چودھری میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور گالم گلوچ ہوئی۔ فواد چودھری کے بولنے پر مشاہد اللہ نے انہیں شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں تو میں باندھ کر آیا تھا ڈبو، جس پر دونوں رہنماؤں میں ایک مرتبہ پھر سے تلخ کلامی ہوئی، لیکن کچھ ہی لمحے بعد غیر پارلیمانی الفاظ کو حذف کروا دیا گیا۔ دوستو ادھر سعودی عرب میں ایم ایس ایم ڈی ڈگری والے سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز برطرف ملک بدر کیے جانے کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ اس فیصلے سے کئی قابل ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد سعودی عرب میں قیام پذیر تھے، جنہیں واپس جانے یا ملک بدر کیے جانے کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان کی ایم ایس ایم ڈی کی ڈگری مسترد کرتے ہوئے سعودی وزارت صحت نے دعویٰ کیا کہ اس میں اہم نشستوں پر ڈاکٹرز کی تعیناتی کے لیے ضروری سٹرکچر کے تربیتی پروگرام کی کمی ہے۔ سعودی عرب کے بعد قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوستو عمر اکمل کو میچ فکسنگ کی پیشکش آفر کرنے والوں میں ایک بھارتی، دوسرا پاکستان کا سابق کرکٹر نکلا۔ کینیڈا میں جاری گلوبل T20 لیگ میں ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل نے فکسنگ کی پیشکش کرنے والے سابق قومی ٹیسٹ کرکٹ کی رپورٹ کر دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام کرش بتایا جا رہا ہے، جس کا بھارت سے تعلق ہے، جبکہ دوسرا شخص سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر منصور اختر ہے۔ دوستو ادھر چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے رواں سال اپنے نئے سمارٹ فون کا تجربہ کرے گی، جس کا آپریٹنگ سسٹم اس نے خود تیار کیا ہے۔ یہ سمارٹ فون اسی سال مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے، جس میں اس کا خود ساختہ آپریٹنگ سسٹم ہینگ مینگ نصب ہوگا۔ نئے سمارٹ فون کی قیمت تقریباً $288 ہوگی۔